بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1424 ہجری کے عشرہ محرم کی 30ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ شاہ نجف میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ظہور امام مہدی صلوات اللہ تمیزی طور پر عرض کر دوں کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں تمام مسلمان متفق ہیں اور کوئی اختلاف نہیں، اور جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ہر فرقے کی طرف سے وہ موجود ہیں، اور سب کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے، ان کو آنا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی سعودی عرب اور سعودی عرب کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے بھی اس سلسلے میں اپنا پیغام دیا کہ ہمارا نتیجہ ہے کہ امام مہدی آیا ہے۔ تمام اسلامی ملک اس عقیدے کو مانتے کہ امام مہدی آیا ہے۔ مہدی لقب ہے، نام نہیں، آپ کے القاب بے شمار، لیکن نام میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہی حدیث پیش نظر سب کے ہے کہ حضور نے فرمایا اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ میری شبیہ ہوگا، وہ میری شبیہ ہوگا، اس کی صورت میری شبیہ، اور جو سراپا حضور کا موجود ہے کتابوں میں وہ آپ کا بھی سراپا لکھا ہوا ہے۔ سیاہ گھنی ریش مبارک، سیدھے رخسار پر ایک تل، گھنی ابرو، چوڑی پیشانی، ستواں ناک، گہواں رنگ، بڑی بڑی زلفیں جو کاندھوں تک آئیں گی، اور جب گھوڑے پر آپ بیٹھ کر چلیں گے تو وہ زلفیں ہوا سے اڑیں گی۔ سر پہ سیاہ عمامہ، قبا، کمر میں پٹکا، اور لباس وہی ہوگا جو حضور کا لباس تھا۔ تمام تبرکات حضور کے آپ کے پاس ہیں، علم، ذوالفقار، آپ کے پیروں کی نالینیں بھی وہی ہیں جو حضور کی تھی، وہی عمامہ، وہی عبا، وہی لباس، اور صرف حضور کے ہی تبرکات نہیں بلکہ تمام انبیاء کے تبرکات آپ کے پاس ہیں۔ اور آپ سن چکے ہیں مجھ سے گزشتہ مجالس میں کہ انبیاء کے تبرکات تابوت سکینہ میں تھے۔ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ کے پاس تھا، اور اسی میں انبیاء کی تمام چیزیں رکھی تھیں۔ وہ تابوت سکینہ اب آپ کے اس معصوم کے پاس ہے۔ اور جب عیسائی اور یہودیت میں جب میں ذکر کروں گا، ابھی میں ضرور تک نہیں پہنچا، میں تو ابھی صرف آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں کہ جب ان کی آمد میں دکھاؤں تو اس سے پہلے تمام باتیں آپ کے علم میں ہوں، تاکہ آپ ایک کیف محسوس کریں ان کی آمد کا اور ان کے ظہور کا۔ سراپا پورا حضور والا ہے، لیکن ایک بات میں
تمام محدثین یہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہوگا سرکار ولی اصغر کا، تو جسم جو ہے وہ آپ کا اسرائیلی ہے۔ یعنی اسرائیلی سے مراد کیا ہے کہ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا اور ان کے 12 بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف سب سے حسین تھے، اور حضرت یعقوب کے یہ بیٹے قد و قامت میں اور خصوصاً کاندھے کی چوڑائی جو ہے یہ اس عہد میں یعقوب کے بیٹوں سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت چوڑے شانے کسی کے نہیں تھے، اور مقامت اور جسم کی بناوٹ تو ان کو کہتے تھے اسرائیلی جسم، یعنی یعقوب کے بیٹوں کا جسم جیسا، تو اس کی مثال دی جاتی تھی جسے حسن یوسف کہتے ہیں، سر سے پاک۔ تو سب اس پہ متفق ہیں کہ آپ کی جسمانیت، قامت، کاندھے کی چوڑائی، شانے کی بناوٹ مثل یعقوب کے فرزندوں کے ہوگی۔ اب یہ بات حیرانی کی ہے کہ سراپا چہرہ، گردن سب حضور کی جیسی، لیکن جسم جو ہے وہ یعقوب کے بیٹوں جیسا۔ تو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل اسماعیل میں سرکار ولی اصغر ہیں، لیکن آپ کی ننیال جو ہے، یعنی آپ کی والدہ گرامی نرجس خاتون جو ہیں، وہ اس نسل میں ہیں جو جناب اسحاق کی نسل ہے، یعنی اسماعیل کے بھائی اسحاق جو جناب سارہ کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم سے، ان کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب کے بیٹے لاوی، یہودا، یوسف بن یامین ہیں، اور ان کی نسل میں جناب ایوب بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، عمران بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں، اور عمران کی بیٹی مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور جناب ہارون کی نسل میں جو نیابت چلی ہے یعقوب، یوسف اور اسحاق کی، اس کا سلسلہ جناب شمون پہ ختم ہوتا ہے، اور شمون کی نسل میں شاہ روم تھا، اور شاہ روم کی پوتی نرجس خاتون تھی، اس لیے قدرت نے ابراہیم کے 2 بیٹوں کے حسن کو جب ملایا ہے تو ایسا بیٹا جو اسماعیلی حسن رکھتا ہے حسن عسکری کی طرف سے، اور اسحاقی اور یعقوبی حسن رکھتا ہے اپنی ماں نرجس خاتون کی جانب سے، چونکہ جب ان کو بھیجا جائے گا جن اقوام سے ان کی جنگ ہوگی، وہ قومیں ہوں گی جن میں اسرائیلی قوم بھی ہوگی، تاکہ احترام میں کمی نہ کر سکیں یہ دیکھ کر کہ ہمارے انبیاء کی اولاد میں ہے یہ۔ دیکھیں، توجہ کیجئے گا اس بات پر، اور اکثر میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اللہ کو کسی نبی کو زندہ رکھ کے آسمان پر ہی بلانا تھا تو عیسیٰ کو ہی کیوں زندہ رکھا؟ 1,24,000 انبیاء میں کسی کو بھی زندہ رکھ کے وہاں پہ اسرائیلی نبوت کو ختم کر کے آسمان پر، چوتھے آسمان پہ بلا لیتا، لیکن عیسیٰ کو کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا خاتمہ اللہ نے جو اسحاق کے، دیکھیں سارے انبیاء جو آئے ہیں وہ جناب اسماعیل کی نسل میں نہیں آئے، اسماعیل کے یہاں صرف 2 نبی ہیں، ایک خود اسماعیل اور ایک ہمارے حضور، پورے
پورے سلسلے میں 2 نبی، لیکن ابراہیم کو جو دوسرے بیٹے اسحاق ہیں، جتنے انبیاء کے نام آپ کو یاد ہیں سب اسحاق کی اولاد ہیں، سب جناب اسحاق کی اولاد ہیں، جتنے نام آپ کو یاد آ جائیں۔ خود اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، ایوب نبی، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان، جرجیس، یونس، ہارون کی نسل میں یوشع بن نون، عیسیٰ تک، یہ سب اسحاق کی نسل میں، اور اس نبوت کا سلسلہ جناب عیسیٰ پہ ختم ہو رہا، اور ہمارے نبی کا سلسلہ ہمارے حضور پرنور پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں امامت رکی، وہاں نبوت رکی، یہ یہاں ہے وہ وہاں ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ نبوت چونکہ وسیع ہے اس لیے عیسیٰ بلندی پر ہے، امامت چونکہ کم ہے نبوت سے اس لیے اس کے خاتم کو زمین پہ رکھا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ وزن کس کا زیادہ ہے، یہ تو بعد میں گفتگو ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ کو ہی زندہ کیوں رکھا؟ تو جو بات میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ نبوت کو جو ختم کیا اسحاق کی نسل میں عیسیٰ پر، وہ اس لیے کہ عیسیٰ کا سلسلہ ددیالی نہیں ہے بلکہ ننہالی ہے۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو نبوت اسحاق کے انبیاء کی ختم ہوئی ہے عیسیٰ پر، تو عیسیٰ جو ہے وہ ددیالی نبی ہے بلکہ ننہالی نبی ہے۔ یعنی نبوت جو مل رہی ہے عیسیٰ کو وہ ننہال سے مل رہی ہے، یعنی مریم ماں کی طرف سے نانا عمران ہے، عمران جو ہے وہ انبیاء کی نسل میں ہے، نانا کی طرف سے نبوت پائی ہے عیسیٰ نے۔ اور ہمارے حضور پرنور میں جو امامت پائی ہے نبی سے وہ بھی ننہال سے پائی ہے، یعنی حضور کی بیٹی جناب فاطمہ ہے، اب فاطمہ کی نسل میں امامت چلی، تو چونکہ جھگڑا کیا تھا بعد نبی سب نے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، میراث بیٹے کو ملتی ہے، وراثت بیٹے کی ہوتی ہے، قدرت نے کہا تم ہمارے قانون سے ٹکرا رہے ہو، یہ قانون بھی ہم نے بنایا ہے، یہ قانون بھی ہم نے بنایا ہے، ہم چاہیں تو اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس پہ آپ کی نظر نہیں رہتی ہے، آپ سے مراد تمام عالم اسلام۔ دیکھیں یہ اصول اللہ کا بنایا ہوا ہے نا کہ آدم دنیا سے جائیں تو ان کا بیٹا شیش نبی ہو جائے، شیش دنیا سے جائیں تو ان کا بیٹا انوش نبی ہو جائے، انوش جائیں تو قینان ہو جائے، قینان جائیں تو ارفشد ہو جائیں، ارفشد جائیں تو ان کا بیٹا نمک نبی ہو جائے، نمک جائے تو ان کا بیٹا نوح جو ہے وہ نبی ہو جائے، نوح جائے تو ان کا بیٹا سام نبی ہو جائے، اور یہ نبوت تاروق تک آ جائے، اور تاروق جب جائے تو ان کا بیٹا ابراہیم نبی ہو جائے، ابراہیم جائے تو ان کا بیٹا اسحاق نبی ہو جائے، اور اسحاق جائے تو ان کا بیٹا یعقوب۔ یہ بیٹا ہی نبوت کیوں پا رہا ہے؟ پڑوسی کیوں نہیں پا رہا؟ صحابی کیوں نہیں پا رہا؟ آخر دوست کو نبوت کیوں نہیں دی جا رہی؟ حضرت ابراہیم کے دوستوں کو نبوت دے دے، یہ اسحاق اور اسماعیل دونوں بیٹے کیوں نبوت پا رہے ہیں؟ کا اصول ہم نے بنایا، اصول ہم نے بنایا، خاندان میں ہی چلا رہے ہیں ہم نبوت۔ لیکن اب اگر کوئی توجہ کیجئے، اب اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کے اس بنائے ہوئے اصول کو توڑے تو کوئی انسان نہیں توڑ سکتا جب تک خود اللہ نہ توڑے۔ تو اللہ نے کہا ابھی تک ہم بیٹوں کو دے رہے تھے وراثت میں نبوت، اصول ہم نے بنایا، ہم چاہیں توڑ دیں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تو اب ہم توڑ رہے اصول۔ موسیٰ
اب تم بھائی کو بنا دو. اصول ٹوٹ گیا. موسیٰ کے بعد نائب جو بن رہے ہیں، وزیر جو بن رہے ہیں، بیٹا موسیٰ کا نہیں بن رہا ہے. بنے کیسے؟ دیکھیے اللہ کمال یہ کرتا ہے کہ اعتراض کی گنجائش نہیں رکھتا. اگر موسیٰ کے بیٹا ہوتا اور پھر موسیٰ اپنا وزیر، اپنا وارث ہارون کو بنا دیتے تو دنیا والے دوسری پارٹی بنا لیتے. ایک موسیٰ کے بیٹے کی پارٹی بن جاتی، ایک اللہ کی پارٹی ہو جاتی، ایک یہودیوں کی پارٹی ہو جاتی. تو اللہ جب اپنا ہی اصول بدلتا ہے تو راستہ بند کر کے بدلتا ہے. پہلے اس نے یہ انتظام کیا کہ موسیٰ کو بیٹی دے دی، پھر اعلان کیا کہ تمہارا نائب، تمہارا وزیر، تمہارا بھائی ہے. تو اب یہاں پر نبی کے بعد اصول بدلنے جا رہا تھا. محمد رسول اللہ کے بعد اللہ اصول بدلنے جا رہا تھا. تو پہلے اس نے یہ انتظام کیا کہ ہمارے محمد کو بیٹا نہیں دیا، اور اس کے بعد کا اب علی کو نائب بنا. اگر محمد کے بیٹا ہوتا اور اللہ کے حکم سے غدیر میں علی کو ولی بنایا جاتا تو عالم اسلام دوسری پارٹی بیٹے کی بنا لیتا. جیسے موسیٰ کو بیٹی دے کے ہارون کو نائب بنا دیا، ایسا ہی نبی کو بیٹی دے کے علی کو ولی بنا دیا. اصول ہم بناتے ہیں، تم نہیں بناتے. اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعتراض بھی ہوتا ہے اور پسند بھی ہوتا ہے. بڑے عجیب مسئلے آ جاتے ہیں. مثلا آپ کہیں گے کیا واقعی اللہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو بدلتا رہتا ہے؟ کوئی بڑی دلیل دیجیے. تو ایسی تاریخی آپ نے سنا دیا قرآن سے کوئی دلیل؟ ہاں، اس نے کائنات کا سب سے بڑا اصول جو بنایا ہے، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ اصول یہ کہ پوری کائنات، پوری خلقت مجھ کو سجدہ کرے. بنا ہوا ایک اصول، یہ ٹوٹے گا نہیں. یا ٹوٹے گا؟ قرآن تو شروع یہاں سے ہوتا ہے. انسانیت کی تو تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے. جس دن اللہ نے اپنا یہ اصول توڑا کہ ساری خلقت مجھے سجدہ کرے، جیسے اس نے کہا اب آدم کو سجدہ ہو. اب آدم کو سجدہ ہو. یہ اصول بھی ہم نے بنایا ہے کہ ہم کو سجدہ ہو. یہ اصول بھی ہم نے بنایا ہے کہ آدم کو سجدہ ہو. اور یہیں سے انسانیت کی تاریخ شروع ہو گئی. جس کو آدم کا سجدہ نہیں منظور تھا اس نے الگ پارٹی بنا لی، اب تک بنی ہوئی ہے. شیطانی لوگ الگ ہیں جو مسلمانوں سے ٹکرا رہے ہیں، جو نبی کے سجدے کے خلاف ہیں. نبی کو ہر ایک تھوڑی سجدہ کر سکتا ہے. معصوم سجدہ کر سکتا. ملائکہ معصوم نے سجدے کیے. بے خطا ہو تب نبی کو سجدہ کرے. ہر ایک سے اللہ کہتا بھی نہیں. جو خطا کار تھا اس نے کیا ہی نہیں سجدہ، اور آج تک وہ خطا کار ہے. ہم نے کہا تو آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، اس پوری گفتگو میں مسئلہ اللہ کا اصول نہیں ہے. وہ بنتے ہیں اور وہ ٹوٹتے ہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے معرفت الہی. وہ کیا ہے؟ صرف اس پہ نظر رہے اللہ کا حکم کیا ہے. لکیر کے فقیر نہیں بننا ہے. جب وہ جو کہے، جب وہ جو حکم دے وہ کرنا ہے. یہ کہیں تو اور یہ کہیں تو. جب ہم نے حکم دیا کہ بیٹے کا بیٹا نبی ہوتا چلا جائے، ہوتا چلا جائے، ہو رہا ہے. جب ہم نے کہہ دیا بھائی ہو تو بھائی بھائی. وہ انسان جو 1,00,000 انبیاء کو وراثت میں باپ کے بعد بیٹوں کو مان چکے تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا
کہ یہ امامت، یہ حکومت اسلامی خاندانی ہو جائے گی اگر علی کو دے دیا. لیکن اللہ نے طے کر دیا. ایک بات طے ہو گئی تھی، آپ مانیے یا نہ مانیے. تو اب امامت پھر چلی، باپ پھر بیٹا پھر بیٹا پھر بیٹا، پھر اس نے اپنا اصول وہی اپنا لیا جو انبیاء کے سلسلے میں تھا کہ اب علی، پھر ان کا بیٹا، پھر ایک اصول کو دہرایا، پھر بھائی. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ موسیٰ، ہارون، محمد، علی، حسن، حسین، اور پھر حسین کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا. بنی عباس نے کہا دربار میں امام سے، آپ کہاں سے وارث اور نائب اور امام ہو گئے؟ بیٹی کو وراثت نہیں ملتی. ننیال سے کہاں سے امامت نبی سے آپ کو مل جائے گی؟ ہمارا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نبی کے ددیالی ہیں. ہم عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہم حضور کے چچا کی اولاد ہیں. دیکھیے اس کا جواب کیا تھا. اس کا سیدھا جواب یہ تھا، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ یہی جواب دیں گے. جب اس نے کہا کہ میں حضور کے چچا کی اولاد ہوں، میرا حق زیادہ ہے، تو امام کو کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی حضور کے دوسرے چچا ابو طالب کی اولاد ہوں، میرا حق زیادہ ہے. جواب تو یہی تھا. لیکن اگر یہ جواب دے دیا تو چچا چچا برابر ہو گئے. امام ایسا جواب نہیں دیتا جو قیامت تک کمزور ہو جائے. جواب ہی عجیب دیا. دیکھیں اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اولاد محمد میں ہو سکتا ہوں، جبکہ وہ نہیں ہو سکتا. بھائی سمجھیے گا، ابو طالب کی اولاد یعنی چچا کی اولاد اولاد میں نہیں شامل ہو سکتی، رشتہ دار تو ہوگی. یعنی عقیل یا جعفر محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے، تو عباس بن عبد المطلب کے بیٹے بھی رسول کے بیٹے نہیں بن سکتے. سمجھ رہے نا؟ تو اگر یہ جواب دے دیتے تو کمزور ہو جاتی بات. ثابت یہ کرنا ہے کہ میں ہوں محمد کے چچا ابو طالب کی اولاد میں، لیکن میں محمد کا بیٹا ہوں. اگر فوراً آیت پڑھ دیتے اب نہ آنا تو اکڑ جاتا. آیت رکھی تھی لیکن دلیل کیسے تھی؟ اب دلیل سنیے گا. کہا ابھی آ جائیں تیرے سامنے. خلیفہ وقت سے کہا، عباسی خلیفہ سے، امام نے یہ بتا ابھی محمد آ جائیں تیرے پاس آئیں اور آ کے تجھ سے یہ کہیں ہارون اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے، میں اپنی بیٹی محمد کو بیاہ دوں گا. دیکھیں اتنا شوق تھا اس خاندان میں بیٹیاں بیاہنے کا. کہ بس یہی تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. اگر یہی سوال محمد آ کر مجھ سے کریں کہ موسی کاظم اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دو، تو میری بیٹی محمد پہ حرام ہے، اس لیے کہ میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. یہ فقہ کا مسئلہ، اس لیے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں. اب تو یہ عوام میں بحث پھیلا دی گئی. یہ وارث نہیں ہے اس لیے کہ اولاد نہیں ہے. بیٹی کی اولاد وارث نہیں ہوتی. یہ بحث نہ نکلتی اگر زہرا کے حق کو پامال نہ کیا جاتا، وراثت دے دی جاتی تو یہ بحث نہ ہوتی. یہ بحث نکلی اس لیے کہ بیوی کو محروم ہونا پڑا. تو اب اس کو پکا کرنا ہے ہر ملوکیت کو. اور اب تک مسئلہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے اصولوں کو توڑ کر کس طرح یہ بحثیں ہوں گی، اس لیے انتظام اس نے پہلے کیا. یہ مسئلہ اس وقت اٹھے گا جب ظہور ہوگا، اور پھر یہ بات کہی جائے گی ہم آپ کو نبی کا وارث نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بیٹی کی اولاد میں ہیں. محمد کے دجال کا اولاد میں
کا کوئی آئے تو ہم اس کو مان لیں گے. ابھی یہ کہیں گے مطالبہ کریں گے کیسے میں اللہ عیسیٰ کو بھیجے گا, اور عیسیٰ کہیں گے بتاؤ میں نے نبوت باپ سے پائی کے پاس. اب سمجھے آپ کہ عیسیٰ کو کیوں روکا ہوا؟ قدرت نے انتظام کیا. کیا مطلب ہے آپ کو پتا ہے؟ نبوت نہیں ہے نسخ جب تک کہ ایک نبی بنائے تو دوسرا نبی اس کی تصدیق کرے. یہ اصول ہیں, کچھ ہیں, یہ دینی مسائل ہیں. ایک امام ایک کو امام بنائے تو دوسرا امام تصدیق کرے, گواہی دے. نص حضور علی کو امام بنائے تو دو گواہ حسن اور حسین, غدیر میں گواہی میں آپ امام. توجہ کیجیے گا. اس کے بعد ایک گواہی وہ ہو جائے گی جو وہ دے گا. یہ تو علی کے لیے اہتمام تھا کہ 3 نہیں بلکہ 4 معصوم گواہیاں علی کے لیے رکھی گئی. نبی کی گواہی, فاطمہ کی گواہی, حسن کی گواہی, حسین کی گواہی. سب سے زیادہ گواہیاں امامت پر علی کی ہیں. اس کے بعد پھر حسن امام, علی کی گواہی, حسین کی گواہی. حسن کے بعد حسین امام بنے, حسن کی گواہی, چوتھے امام کی گواہی. کربلا میں چوتھے امام بنے, 5ویں امام کی گواہی, حسین کی گواہی. 5ویں کے بعد پھر چھٹا امام بنے گا, چوتھے امام کی, 5ویں امام کی گواہی, پھر 7ویں امام کی گواہی. یعنی ہر آنے والا امام یہ گواہی دے کہ ہم نے آپ کی امامت کو مانا, آپ امام ہیں. اسی طرح نبوت میں بھی سلسلہ ہے. چونکہ امامت مہدی پہ ختم ہو رہی تھی اور مہدی کے بعد کوئی معصوم نہیں تھا, امامت کی گواہی صرف معصوم دے سکتا ہے. اس لیے عیسیٰ کو زندہ رکھ. اس لیے عیسیٰ کو زندہ رکھ کہ معصوم نبی آ کے گواہی دے آپ امام ہیں. لیکن پھر بات رہ گئی عیسیٰ کو ہی کیوں؟ تو اس لیے کہ بیٹی والے کو جب امام بنایا جائے تو بیٹی والا گواہی دے. وہ مریم کا بیٹا یسوع کا کلام. صلوات پڑھیے. پروردگار عیسیٰ کو گواہی دینے کی تو نے اس لیے زندہ رکھا کہ مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کی گواہی دے آ کے اس لیے زندہ رکھا. یہی کہیں چھپا دیتا جیسے مہدی کو تو نے چھپایا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ بھی کہیں یہی کہیں رہ رہے ہوتے. یہ اوپر کیوں لے گیا؟ کا وزن بتانا, اور وزن اس طرح نہیں بتایا جاتا. ایک ترازو لگا دیجئے, ایسے ترازو لگا دیجئے, جس پہ مال زیادہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ پلہ نیچے جائے گا, جو پلہ ہلکا ہوگا وہ اوپر جائے گا. امامت کا وزن یہ تھا کہ زمین سے مس ہو جائے. عیسیٰ کا پلہ ہلکا. یہ وزن بتایا, یہ وزن بتایا. اور فیصلہ کیسے ہوگا؟ بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں, یہ امام ہیں, تو افضل کون؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو گواہی دے گا, شاہد و مشہود میں ہوتا کیا ہے؟ ایک شاہد ہوتا ہے, ایک مشہود ہوتا ہے. گواہی دینے والا ہوتا ہے وہ جس کی گواہی دی جاتی ہے. الشاہد و مشہود ان آیت ہے قرآن کی. قسم ہے اس کی جس کی گواہی دی گئی, قسم ہے اس کی جس نے گواہی دی. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں, غالب نے کہا. لیکن یہاں ایک منزل ایسی آ رہی ہے کہ شاہد وہاں سے آئے, مشہود یہاں ہے, تو فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کیسے ہو؟ مسئلہ ہے نماز کا. دیکھیے فیصلہ کہاں ہونے جا رہا ہے؟ افضلیت کا. نماز, یعنی کہ بیت المقدس میں صفیں جم چکی ہوں گی, نماز کی صفیں تیار ہوں گی, اور
مصلی پر امام ہوں گے اور بار بار آسمان کی طرف امام دیکھتے ہوں گے، ابھی نماز نہیں شروع ہوگی۔ ایسے میں آسمان سے عیسیٰ اتریں گے اور خرامہ خرامہ مصلی کی طرف آئیں گے، اور جب قریب آ جائیں گے تو امام مسکرا کر کہیں گے آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ اب نماز پڑھنے والوں میں سب ہیں، اب دو جماعتیں نہیں ہو سکتی کہ عیسیٰ الگ پڑھائیں اور مہدی الگ پڑھائیں، جماعت ایک ہونی اور امام نماز پڑھانے والے دو۔ اب یہاں پر فیصلہ کیسے ہو؟ تو پھر چلیے آج کی جو فقہ موجود ہے اسی سے فیصلہ ہو۔ تو اب اگر دو امام برابر کے آ جائیں تو یہاں پر تمام علماء نے فقہی مسئلہ لکھا کہ کون نماز آگے پڑھائے اور پیچھے کون، آگے کون پڑھائے۔ تین باتیں لکھی، آخری کہتے پیچھے تو بہت سی باتیں ویسے چھوڑا ہوں میں، فقہی مسئلہ ہے، کتابوں میں دیکھ لیجیے گا۔ پہلی بات یہ دیکھی جائے کہ علم فقہ زیادہ کون جانتا ہے۔ اگر دونوں برابر ہوں تو بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ دیکھا جائے عالم کون بہت بڑا ہے، سب سے زیادہ علم کس کا ہے، اور اگر دونوں کا علم برابر ہو تو پھر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی آپ معرفت سے سنیں تو کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسرا اصول سن کے میں نے جہاں سے مجلس شروع کی تھی ذرا سا ذہن دوڑائیے، بات کہاں سے شروع کی تھی، نہیں یاد تو اب یاد دلاتا ہوں، جیسے ہی سامنے بات کروں گا یاد آ جائے گا، اس لیے میں کہتا ہوں میری تقریر میں ذرا ہوشیار بیٹھا کیجیے۔ آخری کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر دونوں اماموں میں یہ دیکھا جائے گا دونوں میں خوبصورت زیادہ کون۔ کچھ یاد آیا تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ دو حسینوں کے حسن کو ملایا ہے تو مہدی کو بنایا۔ تو اب عیسیٰ کیا کرے؟ جب کہیں گے حضور آگے بڑھیے تو عیسیٰ کہیں گے میں کیسے آپ کی موجودگی میں نماز پڑھا سکتا ہوں، آپ آگے بڑھیے اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ فخر یوسف ہے، چلو حسن پر ہی فیصلہ ہو جائے۔ اچھا کچھ نہ صحیح، جملہ ابھی آ گیا، پھر بات تو یہاں پہ ختم رک رہی تھی لیکن جملہ آ گیا۔ یہاں پہ حضور ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہاں حضور ہوتے تو عیسیٰ کا حسن زیادہ یا حضور کا حسن زیادہ؟ اگر حسن پہ ہی فیصلہ، اچھا حضور نہیں ہو جائے۔ اچھا کچھ نہ صحیح، جملہ ابھی آ گیا، پھر بات تو یہاں پہ ختم رک رہی تھی لیکن جملہ آ گیا۔ یہاں پہ حضور ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہاں حضور ہوتے تو کیا ہوتا؟ عیسیٰ کا حسن زیادہ یا حضور کا حسن زیادہ؟ اگر حسن پہ ہی فیصلہ، اچھا حضور نہیں تو یہ شبیہ حضور تو ہیں۔ انبیاء شبیہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بس درود پڑھی، درود پڑھی، یہ شبیہ ہے نبی۔ تو حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوئے اور ولی عصر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی میں ظہور نہیں پڑھ رہا، ظہور میں پڑھوں گا اس وقت کہ جب آمد دکھاؤں گا میں، جب تک آپ کو بتانا نہیں کہ کہاں کہاں ہوتے ہیں ظہور سے پہلے، رمضان میں کہاں ہوں گے، رجب میں کہاں ہوں گے، وہ برس جس برس انہیں آنا ہے اس سال کیا کیا کام انہیں کرنے ہیں، وہ کام سارے کرنے کے بعد، وہ سارے آثار بتانے کے بعد
جو کہ حتمی ہے، ہونا ہے، جو نہیں اور ہاں میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، ملکی، زمینی، آسمانی، سب کچھ بتانے کے بعد اس کے بعد میں آمد دکھاؤں گا، کہاں آئیں گے، کس شان سے آئیں گے، ساتھ میں کون ہوگا، لشکر کیسا ہوگا، آتے ہی کیا کام پہلے کریں گے، کون کون سے کام کر کے کہاں بڑھیں گے، پھر پہلے کہاں جائیں گے، کیا کام شروع کریں گے، حکومت کا کس طرح، پھر حکومت کیسے چلے گی، پھر لشکر ترتیب پائے گا، لشکر کتنا بڑا ہوگا، جنگ کیسے شروع ہوگی، لڑتے ہوئے کہاں کہاں جائیں گے، کہاں بڑھتے جائیں گے، لڑائی کیسے ہوگی، سلطنت کیسے شروع ہوگی، یہ سب 9 تک انشاءاللہ موضوع کامل ہو جائے گا۔ اور جس محبت سے آپ سن رہے، پورے شہر میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ جو مجلس مارکیٹ روڈ میں ہو رہی کہیں نہیں ہو رہی، اب یہ کہیے گا نہیں ورنہ چولی والے بھی کھا جائیں گے اور آلیبا والے بھی، یہی کہتے رہیے مارکیٹ روڈ کی تو ڈھیلی جال ہے، کیا بات، ہاں ایسے ہی کہتے رہیے، موضوع بھی ٹھیک نہیں ہے اور تقریر بھی صحیح نہیں ہے، اور مزے سے سنتے رہیے، صلوات پڑھیے۔ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے جو میں نے یہاں رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے دل کی آواز ہوگی، اس لیے کہ ابھی درمیان میں مجھے یہ بتانا ہے کہ نقشہ کیا بن گیا اور کتنا قریب ہے ظہور، تاکہ ایک اندازہ ہو جائے آپ کو کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں ان صدیوں کے بیچ میں، ہمارا کارواں کہاں رکا ہے، ایک طرف 1400 برس پیچھے ہیں، ایک طرف تو آنے والا ہے، اور درمیان میں ہم ہیں، آدھا سفر ہم طے کر چکے۔ تو جب آدھی منزل طے ہو جائے تو آدھا طے کرنا کتنا مشکل ہے، ہو سکتا ہے ہم ہی قریب ہوں، جملوں کی عظمت تو سمجھو، ہو سکتا ہے کہ یہ سب اس لشکر کے سپاہی اور دعا یہی کرنا چاہیے، اور اگر مر بھی گئے تو حدیث یہ بھی ہے کہ جو یہ خواہش لے کے مرے گا کہ کاش ہم امام زمانہ کے لشکر میں ہوتے، تو اس کے سرہانے آ کے پکاریں گے، اٹھ میں آ گیا، آجا سپاہی بن کے چل، ان کی آواز پہ مردے اٹھ جائیں گے اور ان کے لشکر میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں اتنا خوش قسمت بنا دے کہ امام مہدی کے لشکر کے ہم سپاہی بنے، سپاہی نہ صحیح خادم بنے، ہم ان کے گھوڑے کی خدمت کریں۔ جو لوگ ذوالجناح کی خدمت کرتے ہیں شاید وہ اپنی عادت ڈالیں کہ کم از کم جب وہ گھوڑے سے اتریں گے تو لچام ہی پڑ لیں گے، ارے چھوٹی سی بھی کوئی خدمت مل گئی اگر، حالانکہ اس لاکھوں کے لشکر میں ہم وہاں تک پہنچیں گے کیسے، کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں جب تک سب کچھ نہ پڑھ دوں، آپ کیا لشکر سمجھ رہے ہیں عوام کا لشکر ہوگا، ارے وی آئی پیز ہوں گے ان کے لشکر میں، چھوٹا موٹے کا لشکر نہیں ہے، اصحاب کہف اس میں، سلمان اس میں، ابو ذر اس میں، مقداد اس میں، عمار اس میں، مالک اشتر اس میں، قنبر اس میں، حبیب اس میں، سہیر اس میں، ارے وہاں کہاں ہم کیسے پہنچیں گے؟ دعا کے علاوہ اور کیا ہے؟ دعا کے علاوہ کیا ہے؟ اور پھر ہم سے بڑے بڑے تو آیت اللہ بیٹھے ہیں، انہوں نے راستہ دیا تبھی تو آپ جا سکیں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں صدیاں گزر رہی وی آئی پیز گنے جائیں تو لاکھوں میں ہوں گے، تو یہ مارٹن روڈ کے مجمع کو کہاں جگہ ملے گی؟ دعا کے علاوہ اور کیا ہے کہ مولا بس ایک راستہ وسیلہ رہ جائے گا، اگر پکار کے کہہ دیا مولا ہم آپ کے جد کے ماتمدار ہیں، تو ہو سکتا ہے وی آئی پیز کو ہٹا کے کہیں ہٹو، ایک ہی تو یہ وارڈ ہے، صلوات پڑھیے۔ ہاں ہو جائے جمال پرنور کی زیارت، دعائیں ہیں، عریضے ہیں، واسطے ہیں، وسیلے ہیں، نمازیں ہیں کہ جو پڑھی جائیں مفاتی میں موجود، اور ذکر کریں گے آیت اللہ حسن ابتہی کا کہ جو اس علم میں کمال رکھتے ہیں کہ اپنی روح کو، اپنے نفس کو اپنے جسم سے جدا کر لیتے ہیں،
اور سامنے لا کے اس سے باتیں کرتے، اس کے بعد اپنی روح سے اپنے نفس سے کہتے ہیں چل امام زمانہ کر، اور پھر امام زمانہ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو علمی کرتے ہیں اور پھر کتابیں لکھتے ہیں جو امام زمانہ انہیں بتاتے ہیں۔ اور حسن الطیب خود کہتے ہیں کہ یہ سینہ امام کے سینے سے مس ہو چکا ہے، انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ ایسے علماء کا حال سنائیں گے جن کو امام نے اپنے گلے لگایا ہے، جب بتائیں گے مسجد جمکران کیسے بنی، مسجد حسن مشتبہ ایران میں کیسے بنی، امام نے آ کے خود نقشہ بنایا، کہاں کہاں آئے ہیں، کن کن علماء سے ملے ہیں، کن کن آیت اللہ سے ملے، کب کب ملاقات ہوتی ہے، یہ سب ذکر آنے والی تقریروں میں آئے۔ ابھی تو ہم بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات بعد میں عام لوگوں سے بھی تو ملتے ہیں۔ کل کہہ چکا کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو زندگی میں زیارت نہ کرے، ایسے ہی ایک مومن اور زندگی ان کی گزری ایک ایسے محکمے میں جہاں رشوت ستانی زیادہ تھی۔ جب ریٹائر ہوئے تو بڑی دعائیں تھیں کہ گناہ معاف ہو جائے۔ علماء سے پوچھا جا کے کہ اب میں ریٹائر ہو گیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ذرا لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب تک سروس میں نے بالکل صاف اور جب ریٹائر ہوتے تھے فلانے صاحب ارے اور پہلے کیا تھا اور اب یہ کیا سوٹ یہ وہ ریٹائر بھی ایسے نقشے ہیں، ایسے حسابوں بھی عام سے، لیکن بیچارے کے دل میں خوف الہی تھا۔ عالم سے جا کے انہوں نے پوچھا کیا کریں، عالم نے کہا بھائی اب جتنے بھی نیک کام کر سکتے ہیں کیجیے، خیرات کیجیے، روزے رکھیے، نماز پابندی سے پڑھا کیجیے، زیادہ پڑھا خوب پڑھنے لگے ہر وقت میں۔ اچھا بہت سے ریٹائر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انڈیا میں کہ پڑھی آ گئے، کہاں گئے پھر مسجد۔ ایک صاحب ہم محلے میں وہاں لکھنؤ میں رہتے تھے، جب ان کے یہاں جاؤ کہاں ہے مسجد میں، مسجد خالی ہوا اکیلے، ابھی دوپہر کو کون ہے مسجد میں، سب سو رہے ہیں، جون کا مہینہ ہو مسجد میں۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ وہ یہیں آ کے مرے، ان کے سوئم کی بھی میں نے پڑھی، 40ویں کی میں نے پڑھی، الہ آباد کے تھے۔ میں نے ان سے بادشاہ حسین کا نام، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جب سے آپ ریٹائرمنٹ میں 24 گھنٹے مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ کہ قضائے عمری پڑھنا، تو بہت سے لوگ قضائے عمری پڑھنے لگے۔ تو وہ یہ بزرگ تھے ایسے ہی، تو عالم نے بتا دیا قضائے عمری پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا یہ سب تو میں نے کہے کچھ اور بتائیے، تو ان کا بھائی زیارت کریے، امام حسین کی زیارت ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ایسا ہے، تو اس طرح آپ کا ثواب کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ پانی کا جہاز تھا اس وقت، اس سے سفر ہوتے تھے، 12 پاسپورٹ بنوایا، زیارت کے لیے گئے، تو اب اتنے زیادہ ڈوب چکے تھے عبادات میں اور نیک کاموں میں کہ جیسے کہ لگتا تھا پلہ بھاری ہونے لگا۔ پانی کے جہاز پہ تھے، ایسی تسبیح پڑھتے ہوئے عرشے پہ چلے گئے، ظہر کا وقت تھا، تو جتنے احباب قافلے میں تھے ان سے کہنے لگے بیچ سمندر میں جہاز چلا جا رہا ہے، کہنے لگے تم نے سنا یہ اذان کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کہنے تم جب سے نمازی ہو تمہیں ہر وقت اذان نماز کے علاوہ کچھ نہیں سنائی؟ کہنے لگا قسم خدا کا سچ بول رہا ہوں کہ اس سمندر میں چاروں طرف پانی، یہاں اذان کی آواز کہاں؟ کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اذان کی آواز آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تمہارا وہم ہے، کہ سنو تو صحیح، اذان ختم کر دے، اذان ختم ہو رہی ہے، چلنا چاہیے۔ بس یہ کہا تھا کہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ ایک دم وہ سمندر میں کود گئے، وہ کود گئے سمندر، لوگ دیکھتے رہے، نظر بھی نہ آئے۔ اب وہ خود بیان کرتے ہیں جب وہ کربلا پہنچے، ظاہر وہاں پہنچے تو ان کو پہلے پائے کہ تم تو سمندر میں کود گئے۔ کہ میرا واقعہ سن لو، میں نے اذان کی آواز سنی، صاف سنی، تمہارے کانوں میں نہیں آئی، میں سمندر میں کود گیا، آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو جزیرے میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت مسجد تھی اور نمازی سفید لباس میں، اور ہر نمازی خوبصورت، سب مسجد کی طرف جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔
اندر گیا، میں نے جا کے صفیں بندھی، میں نے نماز پڑھی. نماز جب ختم ہوئی تو مجھے سب سے آخری صف میں جگہ ملی تھی، کونے میں بیٹھا تھا کہ ایسے میں ایک شخص نے آ کر میرا نام لیا اور کہا تم کو امام بلاتے ہیں، تمہیں امام بلا. میں چوکا، میں نے کہا میرا نام؟ اس آدمی کو امام. عجیب سا مجھے محسوس ہوا. میں اٹھ کر گیا، محراب تک پہنچا تو میں دیکھتا رہ گیا ایک حسین چہرہ جس کے چہرے سے نور ساطع تھا. جس شخص نے مجھ سے کہا تھا بلاتے، میں نے کہا یہ امام ہے؟ کہ یہی تمہارے امام ہے. جب میں نے یہ سنا تو میں قدموں پہ گر گیا اور میں رونے لگا. اور آواز آئی میرے کان میں، زیارت کر لی تم نے میری؟ میں نے کہا ہاں زیارت ہو گئی. کہا تو بیٹھو، آرام سے بیٹھو. میں بیٹھ کے، لیکن رفت نہیں رک رہی تھی کہ میں نے امام کو دیکھ لیا، آنسو میرے جاری تھے. ایک بار امام نے سوال کیا کہ تمہاری عبادتیں، تمہاری نیکیاں سب قبول ہوئیں، ہم تمہارا نامہ اعمال روز دیکھتے ہیں، اب تم ہمارے جد کی زیارت کو جا رہے ہو، تمہاری ساری تمنائیں اور خواہشیں پوری ہو گئیں، یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری بھی زیارت کر لی، دل میں کوئی تمنا تو نہیں؟ یہ سمجھ لو کہ تم اپنے امام وقت کے سامنے ہو، تم جو کہو گے وہ ہوگا، اس لیے کہ میں اس عرض و سمع کا مالک ہوں. میرے اشارے پہ یہ کائنات چل رہی ہے. میں زمانے کا امام، جو مانگو گے تمہاری خواہش کی. آپ ذرا بتائیے کہ ہوش و حواس اگر نہ ہو تو کیسے انسان وہ کچھ مانگ سکتا ہے اس مانگنے والے سے جو عرش و زمین کی ہر شے اس پر دے سکتا ہے؟ جب تک معرفت نہ ہو، معرفت کامل نہ ہوتی تو بلائے کیوں جاتے؟ توجہ ہے نا؟ تقریر کھاتے پہ پہنچ گئی. بلائے کیوں جاتے؟ کیا تمنا ہے اب تمہاری جبکہ تم سب کچھ پا چکے؟ کہاں ایک خواہش ہے، کیا؟ پنجتن کی زیارت کر لیجیے. اب اس سے بڑی دولت کیا تھی جو وہ مانگتے؟ ایک بات کا اچھا سر اٹھاؤ، میرے ہاتھ کی طرف دیکھو. ہاتھ کو بلند کیا کہ اس ہاتھ کی طرف دیکھو. کہتے ہیں میں نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ان کی ہتھیلی میں ایک نورانی حجرہ نظر آیا. اس حجرے میں 5 ہستیاں نظر آئیں اور دوسرے اشارے سے کہتے جاتے تھے یہ میرے جد رسول خدا ہیں. غور سے دیکھو، یہ میرے دادا علی ہیں. یہ جو چادر اوڑھے ہیں سر سے پا تک یہ میری دادی فاطمہ ہیں. زیارت ہو رہی ہے نا آپ کو؟ دیکھو یہ میرے جد حسن ہیں، یہ میرے جد حسین ہیں. جتنا چاہو دل بھر کے دیکھو. کہتے میں دیکھتا جاتا تھا ایک ایک معصوم کا چہرہ اور آنسو بہتے جاتے تھے، ایک آنسو بہتے جاتے تھے. کہتے صاف بیٹھے ہوئے 5 تن نظر آ رہے تھے مجھے. سامنے امام کا چہرہ تھا، ادھر پنجتن تھے اور میں آوازیں بھی سن سکتا تھا 5 کی. کہ بار امام نے پھر سوال کیا کہ ہاں تم زیارت کے محبت کی کیفیت میں ہو، لیکن یہ بتاؤ اب تو کوئی خواہش نہیں تمہاری؟ دیکھیے ہتھیلی کو بند کر کے بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن وہ ہے امام زمانہ، یہ ہے امام وقت کا. اب تو کوئی خواہش نہیں. اب کہاں ہوش ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ اس شادی کی کیفیت میں میں نے اپنے امام سے کہا ہاں مولا ابھی خواہش ہے قبر حسین دکھا دیجیے. تقریر تو ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی. قبر حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے امام سے یہ کہا کہ میں قبر حسین کی زیارت کر، وہ بیوی جو چادر میں تھی میں نے صاف سنا کہ اس نے مڑ کر رسول سے کہا بابا آپ نے حسین کے چاہنے والے کو دیکھا کہ سامنے حسین کو دیکھ رہا ہے، زیارت ہو چکی مگر کربلا دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے محبت کا عالم. کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے کہا آنکھوں کو بند کرو. میں نے آنکھوں کو بند کیا.
آواز آئی میرے کان میں آنکھیں کھول دو. میں نے آنکھ کھولی تو زری حسین سامنے. میں مولا کی زری سے لپٹ گیا. دیکھو میں زری سے لپٹا ہوں, ابھی ابھی تو تمہارا کارواں آیا ہے اور تم نے میرا شانہ ہلا کے پوچھا ہے کہ تم کب آئے. میں تو ابھی آیا اور میں مولا کی زری سے لپٹا ہوا. یہ سامنے قبر حسین ہے, اب نہ پنجتن ہے نہ امام ہے, میں ہوں اور قبر حسین ہے. خوش قسمت ہے جو زری سے لپٹ جائے. دیکھیے زائر کی سب سے بڑی دولت ہے زری تک پہنچ جانا. جنہوں نے ایران کی زیارت کی ہے, عراق کی زیارت کی, جب وہ زری کو چوم لیتی تو گویا پورے کارواں کی تکلیفیں صعوبہ سب خواب ہو جاتی ہیں کہ یہی تو ایک خواہش تھی کہ زری کو مس کر لیں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی زری کا دروازہ کھل جائے, کیا کہنا, شاید کی خوش قسمتی ہے. ہم نے بھی جب پہلی بار زیارت کی اور کی بھی ساری زریوں کی زیارت کی, جب طفلان مسلم کے روضے پہ پہنچے تو خدام نے زری کا دروازہ کھولا اور ہم زری کے اندر گئے اور دونوں بیٹے ابراہیم اور محمد کی قبر کی زیارت قریب سے کی. ابھی بچے ایسے ہی میں آ کے بیٹھا تھا کہ ہمارے حسن کاظمی صاحب نے بھی انتہا عقیدت اور محبت سے کہا آج پسران مسلم پڑھ دیجیے. ظاہر ہے کہ آج 3 محرم ہے اور جتنے بھی لوگ میرے سامنے ہیں بچوں کو چھوڑ کے, سبھی وہ ہوں گے جن کے گھر میں ایسے بیٹے ہیں 7 برس کے 8 برس کے بچے. مسلم وہ خوش قسمت تھے کہ جو 4 بیٹوں کو ساتھ لے کے چلے. بلکہ یوں کہوں کہ زوجہ مسلم وہ خوش قسمت ماں ہے جو اپنے 4 بیٹوں کو ساتھ لے کے چلے. لیکن جب مسلم جانے لگے تو 2 بیٹے حضرت مسلم کے ساتھ چلے گئے اور 2 ماں کے ساتھ کربلا میں آئے. اور جب بنی ہاشم کی باری آئی تو آن محمد سے پہلے مسلم کے یہ دونوں بیٹے میدان میں گئے, جنگ کی, اور دونوں کی لاشیں آئیں. گنج شہیدہ میں زینب کے بچوں کے ساتھ مسلم کے یہ دونوں بچے دفن ہوئے. ہم کربلا جب جاتے ہیں تو گنج شہیدہ میں بچوں کی بھی زیارت پڑتی, لیکن یہ 2 بچے چھوٹے, حسن کا یہ عالم تھا کہ چہرے سے نور پھوٹتا تھا. ماں نے نیلے کرتے جو پہنائے تھے تو رنگ اور کھلا جاتا تھا. لیکن 9 ذی الحج کو عید سے 1 دن پہلے جب باپ جدا ہو گیا تو بچے یتیم ہو گئے. بچے کہاں گئے؟ باپ تو دارالامارہ پر لے جا کے شہید کیا گیا, لاشیں کو دارالامارہ سے پھینکا گیا, لاش کو کوفے کے بازاروں میں کھینچا گیا. ہاں جب شہید ہو رہے تھے جلاد تلوار لیے سر پہ کھڑا تھا. 1 دن عید کا رہ گیا تھا اور کوفے والے اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کے کپڑے بنا رہے تھے, جانور لے کے جا رہے تھے. ذی الحج کی عید تھی تو دارالامارہ کی چھت سے پکار کر کہا تھا اہل کوفہ کل تم عید مناؤ گے اپنے بچوں کے ساتھ؟ اسی کوفے میں کہیں 2 بچے میرے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں, اگر مل جائیں تو بچوں کا خیال رکھنا. بچے باپ سے بچھڑ کر چھپتے ہوئے راستوں پر بھٹکتے ہوئے کوفے سے جانے کتنی دور نکل گئے. کہاں کہاں بچے گئے, کریا کریا, گاؤں گاؤں, زمانہ دشمن, چھوٹے بچے, سفر طویل ہو گیا.
یہاں تک کہ نالینیں پیروں سے جدا ہو گئی، نالینیں ٹوٹ گئیں، ننگے پیر ہو گئے بچے۔ اب راستے کے کانٹے تھے اور ننھے ننھے تلوے تھے، اور وہ 1400 برس پہلے کا سفر جس میں راستے میں نہ کھانا نہ پانی، نہ راستے میں کہیں کسی سے کچھ کہہ سکتے ہیں، فاقے میں یہ عالم ہوا کہ ہونٹ خشک ہو گئے، پھول جیسے بچوں کے۔ کہاں جائیں، کہاں سوئیں، کہاں رہیں؟ کبھی درختوں پہ رہتے، کبھی کسی نخلستان کی جھاڑیوں میں چھپ جاتے، اور یہ دیکھ کر سفر کرتے تھے کہیں لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ نظروں سے بچتے ہوئے دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ساتھ ساتھ، کبھی ادھر دیکھتے خوف زدہ ہو کے، کبھی ادھر دیکھتے خوف زدہ ہو کے، اس طرح سفر طے کرتے جاتے۔ رات آتی، کہاں سوئیں کہاں جائیں، چلتے 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 ایک تالاب آیا، اس کے کنارے ایک درخت تھا۔ بھائی نے بھائی سے کہا کہ اگر ہم یہاں زمین پہ سوئیں گے اور صبح کو کوئی آ گیا تو ہمیں گرفتار کر لے گا، اور اس درخت پہ چڑھ جائیں اور اس کی شاخ پر ہم دونوں لپٹ کے بیٹھ جائیں، اور جب بھی آنکھ لگے تو سو جائیں۔ نیند کیا آتی، دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو گئی۔ قریب میں ہی ایک شخص کا مکان تھا جس کا نام مشکوک تھا۔ اس کے گھر کی کنیز صبح کو تالاب پر پانی بھرنے آتی تھی۔ جب وہ پانی بھرنے تالاب پر آئی اور اس نے اپنی مشق کو تالاب میں ڈالا تو اس نے چھپ کر جو پانی میں دیکھا تو پانی میں اس کو چمکتے ہوئے 2 چاند نظر آئے۔ درخت کا عکس اس پہ تھا اور درخت میں سے 2 چہرے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پانی بھرنا چھوڑا اور مڑ کے درخت کی طرف دیکھا تو دیکھا 2 سہمے ہوئے بچے بیٹھ گئے۔ تم لوگ درخت پہ کیوں بیٹھے ہو؟ چہرے سے اس نے دیکھا کہ کسی اعلیٰ شریف نسل کے بچے ہیں۔ نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی، سہمو نہیں، ڈرو نہیں، ہمیں بتاؤ تم کون ہو۔ بچے نیچے اتر آئے، بچے آئے، کنیز سے کہا ہم آل محمد کے گھر کے بچے ہیں، زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے، ہم نے سنا ہے ہمارے ماموں حسین مکے سے چل چکے ہیں، ہم راستہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے کہ میرا ماموں حسین کدھر سے گیا ہے۔ ہم تجھے کیا بتائیں، ہمارے چاہنے والا ماموں عباس بھی ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بھانجے کہیں بھٹک رہے ہیں تو وہ ہمیں یہاں سے گود میں لے جائیں گے، لیکن کون انہیں بتائے کہ ہم یہاں ہیں؟ کوئی خبر پہنچانے والا نہیں۔ میرے چاہنے والے بھائی ہیں، ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، ہمارا ایک بھائی علی اکبر ہے، ہمارا ایک بھائی قاسم ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ کنیز قدموں پہ گر گئے۔ مسلم کے بیٹے ہو، تم فاطمہ کے گھرانے والے، سنو ہماری جو مالکہ ہے نا وہ بی بی جناب سیدہ سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ مولا علی سے بڑی عقیدت رکھتی ہے، میں تمہیں لے کے چلوں گی تو مالکہ ہمیں انعام دے گی، خوش ہوگی کہ ہمارے گھر سادات مہمان ہوئے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ بچوں کو لے کے گھر میں گئی، کہا مالکہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں، مسلم کے بچے میرے ساتھ آئے۔ کہ کھڑی ہو گئی، بیدار ہو گئی اور بچوں کی شکل دیکھی، رونے لگی، کہا منہ دھو لو، منہ دھو لو، پانی لائے، پانی پلائے، اس کے بعد کھانا لے کے آئے، اور نوالے بنا بنا کے کبھی چھوٹے بھائی کبھی بڑے بھائی، سر پہ ہاتھ پھیرتی جاتی، زلفوں پہ ہاتھ پھیرتی کہتی کتنی خاک پڑی، کہاں کہاں میرے شہزادے بھٹکتے پھرے، خوفزدہ نہ ہو، گھبراؤ نہ، کھانا کھا لو۔ جانے کتنے دن کے بعد کھانا ملا، کتنے دن کے بعد پیاس بجھی، کھانا کھا کر تھوڑا سا آرام جو ملا
سکون جو ملا، دونوں بھائی لیٹ گئے، ہلکی سی نیند آ گئی، جانے کب تک سوئے۔ میں دونوں کے سر لایا۔ عجیب یہ روایت ہے، ابن زیاد سے ظالم دنیا میں کوئی شخص نہیں گزرا، ابن زیاد سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں گزرا، لیکن روایت یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی بچوں کے سر دیکھے، گھبرا کے ابن زیاد تخت پہ کھڑا ہو گیا، اچھل کے کھڑا ہو گیا اور بے اختیار کہنے لگا، حارث میں نے کہا تھا زندہ لانا، میں نے کہا تھا کہ سر لانا۔ عجیب عجیب بےکس بچوں کا واقعہ عجیب ہے، اور پکار کر ابن زیاد نے کہا، ارے تجھے رحم نہیں آیا؟ ان خوبصورت بچوں کو تو نے سر کاٹا۔ اور ایک بار آواز دی، کہا جلاد کو بلاؤ۔ ابن زیاد نے کہا جلاد کو بلاؤ۔ جلاد کو بلایا گیا اور جلاد سے کہا جہاں پر اس نے بچوں کے سر کاٹے ہیں، حارث کا سر لے جاتے وہیں کاٹ دو۔ ابن زیاد ساتھ چلا، جلاد کو لے کے چلا، اسی مقام پر حارث کو گرفتار کر کے لایا گیا جہاں پر بچوں کا سر کاٹا تھا۔ ابن زیاد نے کہا بتا کہاں پر بچوں کا تو نے سر کاٹا ہے؟ اس مقام پہ جا کے حارث رک گیا اور اس نے جلاد سے کہا یہیں پر حارث کا سر کاٹو، یہیں پہ حارث کا سر کاٹو۔ مجھے غور سے نہ دیکھو، مجھے نہیں پتا تم آخری جملہ سن پاؤ گے۔ ایک بار ابن زیاد وہاں پر رکا اور اس نے دیکھا فرات سے لے کر یہاں تک ایک خون کی دھار تھی، ایک خون کی دھار تھی، دو دھاریں خون کی فرات تک چلی گئی تھی۔ آخری جملہ سن لو اور پھر ماتم کرنا۔ ابن زیاد نے دیکھا، ایک بار ابن زیاد پوری دھار کو دیکھتا ہوا وہاں تک گیا، پھر واپس آیا اور اس کے بعد مڑ کر کہا حارث یہ تو بتا یہ خون کی جو دھاریں ہیں اس میں 4 پیروں کے رگڑنے کے نشان کیسے ہیں؟ یہ بتا کہ جب میں نے سر کاٹا تو دونوں بچوں کی لاشیں دور تک رگڑتی ہوئے فرات یہ پیروں